السلام علیکم۔ طارق اور موسیٰ کی ملاقات۔ موسیٰ نے یہاں آنے کے بعد نہ تو طارق کو ملاقات کا شرف بخشا تھا اور نہ ہی اسے صفائی کا موقع دیا تھا۔ طارق معزول ہونے کے بعد بھی طلیطلہ میں مقیم تھا۔ موسیٰ نے ماروا کی تسخیر کے بعد جب ماہ شوال 94 طلیطلہ کی طرف رخ کیا تو اطلاع ملتے ہی طارق طلیطلہ سے نکل کر ملاقات کے لیے تلبیرو جا پہنچا، اور پھر جب موسیٰ اس شہر پہنچا تو طارق نے آگے بڑھ کر اس کا استقبال کیا۔ طارق کی حالت یہ تھی کہ اس نے ریشمی لباس کی بجائے نہایت معمولی لباس پہن رکھا تھا جو وہ دور غلامی میں پہنا کرتا تھا، اور گھوڑے کی سواری کی بجائے پیادہ تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر گھوڑے کی رکاب کو چوما۔ یہ حالت دیکھ کر موسیٰ کے ہمرکاب عرب اور بربر سرداروں کی آنکھیں نم ہو گئیں، لیکن موسیٰ کچھ زیادہ ہی ناراض تھا۔ وہ اسے دیکھتے ہی اس پر برس پڑا اور اسے سپاہیوں کی موجودگی میں بہت ذلیل اور رسوا کرتے ہوئے اس پر مال غنیمت میں خرد برد کرنے کا الزام لگایا۔ طارق ہر چیز برداشت کر سکتا تھا، آخر کو موسیٰ اس کا آقا اور حاکم تھا، لیکن چوری کے اس الزام اور وہ عام سپاہیوں کے سامنے اس کی برداشت سے باہر ہو گیا۔ اس نے اپنی جان جوکھوں میں ڈال کر ملت اسلامیہ کے لیے یہ ملک فتح کیا تھا، بجائے اس کے خدمات کو سراہا جاتا اس پر چوری اور خیانت کا الزام لگا کر اسے کھلے عام ذلیل و رسوا کیا گیا۔ اسے صفائی کا موقع بھی نہ دیا گیا۔ وہ حکم عدولی کا سبب بیان کر سکتا تھا، آخر دب کر تو چونٹی بھی کاٹ لیتی ہے کہ مصداق یہ تو توہین اس کی برداشت سے باہر ہو گئی۔ اس نے موسیٰ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے سردار، میں شرمندہ نہیں ہوں اس لیے کہ میرا ضمیر مطمئن ہے، میں بے گناہ ہوں، اور جو الزامات مجھ پر لگائے گئے ہیں وہ صرف حسد کا نتیجہ ہیں۔ میں نے تو جو خدمات انجام دی ہیں اس کا صلہ یہ ذلت و رسوائی تو نہ تھا۔ میں نے جو کچھ کیا ملت مسلمان کی بھلائی اور خلیفہ وقت کے لیے کیا ہے۔ مجھے بھروسہ ہے کہ امیر المومنین مجھے بے قصور قرار دیں گے۔ موسیٰ کا دل پھر بھی نہ پیچا اور اس نے نفرت سے جواب دیا، او غلام، امیر المومنین تک پہنچنے سے پہلے میں ہی تیرے محاسبے کے لیے آ گیا ہوں۔ اس کے بعد ہی موسیٰ بن نصیر نے اسلام کے اس بہادر فرزند کو کوڑے مارنے اور قید میں ڈال دینے کا حکم صادر کر دیا۔ وہ رات بھی کیا رات تھی جب طارق بن زیاد کو ملت اسلامیہ کی اس عظیم الشان خدمات کے صلے میں وہ زخم انعام ملے تھے جو کوڑوں کی وجہ سے انگاروں کی طرح جل رہے تھے۔ اس فرزند توحید نے سینکڑوں زخم میدان جنگ میں کھائے تھے، لیکن اتنی تکلیف کبھی محسوس نہ ہوئی تھی۔ جو جلاد نے اس کی پیٹھ پر کوڑے لگانے چاہے تو طارق نے جلاد سے کہا، وہ تاریخ میں سنہری حروف سے لکھنا چاہیے۔ طارق نے کہا، جلاد، میں نے آج تک جتنی جنگیں لڑیں کبھی پیٹھ پر زخم نہیں کھایا۔ اس نے اپنا گریبان چاک کر کے دکھایا۔ سینے پر لاتعداد زخم موجود تھے۔ یہ دیکھ کر بہادری کے نشان سینے پر سجا رکھے تھے۔ میں تجھے اپنے آقا کے حکم عدولی کرنے کو نہیں کہتا، صرف درخواست کرتا ہوں کہ ایک کوڑے جو میری خدمات کے صلے میں عطا کیے ہیں انہیں میرے سینے پر مارتے ہوئے ختم کر دے۔ جس وقت چند عرب اور بربر سردار طارق کے خیمے میں داخل ہوئے جہاں وہ اسیر تھا، اس کی حالت دیکھ کر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ واپسی پر انہوں نے وطر کی صورت موسیٰ بن نصیر سے درخواست کی کہ طارق کو اس کا منصب دوبارہ عطا کر دیا جائے۔ طارق نے ان سرداروں کو حکم عدولی کے پس منظر سے آگاہ کرتے ہوئے کہا تھا، اگر میری جگہ آپ صاحبان میں سے کوئی ہوتا تو مصلحت وقت کو دیکھتے ہوئے کیا فیصلہ کرتا۔ آپ موسیٰ کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو چکا تھا، پھر جب اسے اس نافرمانی کا پس منظر تکبر اور غرور کی بجائے سیاسی مصلحت نظر آیا تو اسے اپنے فیصلے پر دکھ ہوا۔ وہ خود طارق کے خیمے میں داخل ہوا اور جا کر اسے گلے لگا لیا۔ دشمن کے دانت کھٹے کر دینے والا بہادر موسیٰ بن نصیر کے گلے لگ کر ایک معصوم بچے کی طرح رو رہا تھا۔ موسیٰ نے اس کی تمام خطائیں معاف کر دی اور اسے اپنے منصب پر بحال کرتے ہوئے اسلامی لشکر کی کمان اس کے حوالے کر دی۔ موسیٰ کے اس فیصلے سے سارے ہی سردار بے پناہ خوش ہوئے۔ شمالی اندلس کی فتوحات۔ ماروا کی فتح کے بعد طارق بن زیاد کے ہمراہ طلیطلہ پہنچا۔ موسیٰ طارق بن زیاد کے ہمراہ طلیطلہ پہنچا۔ طارق نے مال غنیمت جس میں سونے کی اینٹیں، بے شمار قیمتی جواہرات اور شاہان اندلس کے تمام تاج جن پر ہیرے، زمرد اور قیمتی موتی جڑے ہوئے تھے، موسیٰ بن نصیر کے حوالے کیے۔ اچھا گائز، ایکچولی میں کاپی پیسٹ کرتی ہوں تو تھوڑی سی ورڈنگ کی مسٹیک ہو جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ تخت سلیمان بھی اس کی نظر کیا جس کی قیمت کا اندازہ ہی نہیں کیا جا سکتا تھا۔
طارق کی فرما برداری اور مال غنیمت کی سپردگی پر موسیٰ کے دل سے طارق کے لیے جو قدورت تھی دھل گئی۔ اس نے مال غنیمت کا جائزہ لینے کے بعد چند دن آرام کیا اور پھر فتوحات کا سلسلہ جاری کر دیا۔ موسیٰ نے طارق کو مقدمۃ الجیش کا سالار بنایا اور نئی فتوحات کے لیے پیش قدمی کا طارق متعین مقامات پر فوج لے کر جاتا اور موسیٰ اس کے پیچھے اسلامی لشکر لے کر اس کی مدد کو پہنچ جاتا۔ موسیٰ نے اپنی تجویز کو نگاہ میں رکھتے ہوئے پیش قدمی جاری رکھی، جیسا کہ اس کے پروگرام میں شامل تھا کہ وہ اندلس سے مشرق کی طرف یورپ کے جنوبی ساحلی مقامات سے ہوتا ہوا فرانس، اطالیہ، یوگوسلاویہ اور بلغاریہ سے ہوتا ہوا قسطنطنیہ میں داخل ہوگا، یہاں سے اناطولیہ سے گزر کر شام آ جائے گا۔ وہ خشکی کے راستے اندلس میں ایک ایسی شاہراہ تشکیل دینا چاہتا تھا جو سمندر کی بجائے خشکی پر قائم ہو اور سمندر سے نہ گزرنا پڑے، اور اس خشکی کے راستے پر سرزمین اندلس کو دارالخلافہ سے ملا دے۔ لہٰذا اس نے مفتوحہ علاقوں کے عوام سے بڑا نرم سلوک کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اندلس کے باشندوں کے دل میں جو مسلمانوں کا خوف اور نفرت پیدا ہو چکی تھی وہ جاتی رہی، اور اسلامی حکومت اور اقتدار کو وہ جبرنا تسلیم نہ کریں بلکہ خوشی سے قبول کریں۔ ملک میں امن و امان کی ایسی فضا پیدا کر دی جائے جو عوام کی فلاح و بہبود اور سلامتی کی ضامن ہو، اور اندلس سے شام تک کا علاقہ ایک سلسلہ میں مسلک ہو جائے جس سے اقتصادی، تمدنی اور رفاہی فائدے حاصل ہوں۔ موسیٰ نے طارق کو بھی یہی بات سمجھا کر بھیجا تھا کہ وہ یہاں کی رعایا کے ساتھ غیر معمولی نرمی اور حسن سلوک سے پیش آئے اور اپنے اخلاق اور کردار سے عوام کے دل لوٹ لے، مار سے پرہیز کرے، رعایا کے مذہبی جذبات کو مجروح نہ ہونے دے، ملک کو تخت و تاراج نہ کیا جائے اور نہ ہی فصلوں کو نقصان پہنچایا جائے۔ طارق بن زیاد کو کہیں بھی کسی بڑی فوج سے مقابلہ نہ کرنا پڑا۔ وہ بڑھتا ہوا اس صوبے کے صدر مقام سرکستہ تک جا پہنچا اور اسے بغیر کسی مزاحمت کے فتح کر لیا۔ تلیتلا سے لے کر مرکزتہ تک طارق فوج کی مقدمۃ الجیش سے ہی تمام شہر فتح کرتا چلا گیا۔ اسے کہیں بھی موسیٰ کے لشکر کی ضرورت یا امداد پیش نہ آئی۔ وہ جس شہر کو فتح کرتا اور جن شرائط کو منظور کرتا، اس کے بعد موسیٰ ان کی تصدیق کرتا جاتا۔ لہٰذا شہر سرکستہ اس صوبے کا دارالحکومت قرار دیتے ہوئے موسیٰ بن نصیر نے عبداللہ بن جنس کو یہاں کا پہلا گورنر مقرر کیا۔